قرآن شریف میں جب ہم لوگ قرآن شریف کو پڑھتے ہیں تو ہم لوگ اس کو اس تدبر سے، اس خیال سے نہیں پڑھتے. ہم اسے صرف قرآن شریف کے طور پہ پڑھ لیتے ہیں، جو کہ نہیں پڑھنا چاہیے. ہمیں انہیں بہت ہی زیادہ گہرائی کے ساتھ پڑھنا چاہیے. کیوں میں ایسا کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ ہر بار جب میں قرآن شریف پڑھتا ہوں اور اس کو سمجھ کر پڑھتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگ بہت ہی بڑی رحمتوں سے ناواقف تھے. اللہ تعالیٰ جس طرح سے لوگوں سے بات کرتے ہیں، انہوں نے رسول سے بات کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، اور پھر اس ذریعے سے آپ سے بھی بات ہوتی ہے. تب آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں، کیا بتانا چاہتے ہیں. تو اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور وہ کیسے سمجھیں گے؟ جب ہم عربک کو سمجھ کر پڑھیں گے اور پھر اس پہ غور کریں گے. سمجھ کر پڑھنا ایک الگ چیز ہے اور اس پہ غور کرنا ایک دوسری چیز ہے. غور کرنے کا مطلب ہے کہ جیسے میں آپ کے سامنے ایک سورہ پڑھتا ہوں اور آپ اس پہ غور کریں. اب اس سورہ میں جیسے میں نے ایک سورہ لے لی، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کیا آپ نے دیکھا، کیا حال کیا ہم نے ان ہاتھی والوں کے ساتھ؟ کیسا کیا ہم نے ان کا حال؟ باصحاب الفیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کیا آپ نے دیکھا کہ ہم نے ان ہاتھی والوں کے ساتھ کیا حال کیا، کیا سلوک کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل. کیا ہم نے ان لوگوں کے منصوبوں کو بیکار نہیں کر دیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل. اور ان کے اوپر ہم نے بھیج دیا چڑیوں کا جھنڈ. وارسل علیہم طیرا ابابیل. اور ان کے اوپر ہم نے چڑیوں کا جھنڈ بھیج دیا جو کہ ابابیل چڑیوں کا جھنڈ تھا. وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. قرآن شریف کی سورہ الفیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الم تر کیف فعل. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کیا کیا ہم نے؟ الم تر کیف فعل ربک. کیا کیا تمہارے رب نے، ربک باصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل. وارسل علیہم طیرا ابابیل. اور اس نے بھیج دیا ان کے اوپر طیرن چڑیوں کا جھنڈ، ابابیل کے چڑیوں کا جھنڈ. طیرن ابابیل ترمہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. اتنی خوبصورت سورہ ہے یہ، اتنی خوبصورت سورہ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورہ فیل، ہاتھی والوں کے بارے میں کیا تمہیں معلوم ہے؟ کیا تمہیں معلوم ہے اس ہاتھی والوں کے بارے میں؟ کیا آپ جانتے ہیں اس ہاتھی والوں کے بارے میں؟ الم تر کیف فعل. کیا آپ نے دیکھا ان ہاتھی والوں کا حال؟ کیف فعل، کیا کیا؟ کیف فعل ربک، تمہارے رب نے. کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ تمہارے رب نے کیا کیا؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ. الم یجعل کیدہم فی تضلیل. الم یجعل، کیا اس نے نہیں کر دیا؟ الم یجعل کیدہم، کیا اس نے نہیں کر دیا ان کے جو منصوبے تھے، کیدہم ان کے منصوبے، فی تضلیل بیکار، مطلب کہ گڈھے میں ڈال دیے، بیکار کر دیا، ایسٹر کر دیا. الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم، اور بھیج دیا ان کے اوپر میں. وارسل علیہم طیرن کا مطلب ہوتا ہے چڑیا. وارسل، اور اس نے بھیج دیا. وارسل علیہم ان کے اوپر، علی کا مطلب ہوتا ہے اوپر، ہم ان کے اوپر، اور اس نے بھیج دیا ان کے اوپر. وارسل علیہم طیرن چڑیا. اور ابابیل کا مطلب ہوتا ہے ابابیل چڑیا. اور ابابیل کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ جھنڈ، چڑیوں کا جھنڈ. ایک ابابیل چڑیا نہیں، یہاں چڑیوں کے جھنڈ کی بات ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ طیرن ابابیل، چڑیوں کے ایک جھنڈ جو کہ ابابیل چڑیا کا جھنڈ تھا، اسے اللہ تعالیٰ نے وہاں بھیج دیا. تو ایک ہی ورڈ ابابیل سے یہاں پر دو مطلب نکلتے ہیں، ابابیل چڑیا اور ابابیل چڑیوں کا جھنڈ. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمہم بحجارۃ من سجیل. ترمہم، انہوں نے ان کے اوپر میں پھینک دیا، اسٹرائک کیا. ترمہم بحجارۃ، ود دا اسٹون، پتھروں سے، کنکروں سے. من سجیل، سوکھی مٹی کے جو کنکر ہوتے ہیں، سوکھی مٹی سے بنے ہوئے جو کنکر اور پتھر ہوتے ہیں، پکی ہوئی مٹی، اور وہ سوکھ جاتی ہے تو اسے سجیل بولتے ہیں. تو اس سے بنے ہوئے جو پتھر تھے اس کو انہوں نے ان پر اسٹرائک کیا، پھینکا.
ترمیم بحجارت من سجیل، کلے اسٹون کو انہوں نے ان کے اوپر میں دے مارا. فجعلہم کعصف معکول، ترمیم بحجارت من سجیل فجعلہم، پھر اس نے کر دیا، فجعلہم پھر اس نے ان کو کر دیا کعصف معکول، جیسے کہ کھائے ہوئے بھوسے. فجعلہم کعصف معکول، پھر اس نے ان کو ایک کھائے ہوئے بھوسے کے جیسا ان کی حالت کر دی. مطلب ان چڑیوں کے جھنڈ نے اتنے کنکر ان پہ برسائے، اتنے پتھر ان پہ برسائے، اور آسمان سے اتنی اونچائی سے گرائے کہ ہاتھی والے اور ہاتھی کے ساتھ جتنے زرہ پوش لوگ تھے، ان کی آرمی تھی جو کعبہ شریف کو منہدم کرنے کے لیے کعبہ کے نزدیک آنے کی کوشش کر رہے تھے، انہیں کعبہ شریف کے نزدیک آنے سے پہلے ہی اللہ کے حکم سے چڑیوں نے، ایک معمولی چڑیا جو جھنڈ کے جھنڈ آسمانوں میں اس طرح سے پھیل گئی کہ جیسے اس نے آسمان کو پوری طرح سے چھا لیا، اور ان کے اوپر آسمان سے بارش کی طرح سے پتھروں کی بارش کر دی، جو 2 یا 3 چنے کے دانوں کے برابر کے جو دانے ہوتے تھے، جو پتھر ہوتے تھے، وہ اپنے منہ میں، اپنی چونچ میں، اپنے پنجوں میں پکڑ کر لائے اور انہوں نے آسمان سے اسے چھوڑ دیا. اور یہ بارش جو ہوئی، اس بارش نے ان لوگوں کے ساتھ جو کہ لوہے اور مضبوط زرہ پہنے ہوئے ہوتے تھے، ان کے اوپر بھی جو گرا تو بہت ہی خطرناک گرا، اور ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح سے کر دیا، ختم کر دیا، برباد کر دیا. مطلب ان کے گوشت میں، ان کے سروں میں، ان کے بدن کے جسم کے جس حصوں میں وہ گیا وہ اندر تک گھستا چلا گیا، اور یہ اللہ کی مار تھی، اس لیے بہت ہی خطرناک چوٹ لگی انہیں، اور وہ بکھرے پڑے رہ گئے، اور جو ان کا جو ارادہ تھا کعبہ شریف کو منہدم کرنے کا، وہ وہیں کا وہیں ختم ہو گیا. تو اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں کہا ہے کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ ہاتھی والوں، جو بہت بڑے جانور جو کبھی عرب کے لوگوں نے دیکھے بھی نہیں تھے ہاتھی، ان ہاتھی والوں کا حال اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، چڑیوں کے جھنڈ سے ان کو ختم کر دیا، ہلاک کروا دیا. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف معکول. تو یہ سورہ بہت ہی خوبصورتی سے بہت بڑی جو پریشانیاں سامنے ہوتی ہیں ہمارے، ان بہت بڑی پریشانیوں کا جو مقدار ہوتا ہے، اسے ٹھیک کرنے کے لیے جو ضروری ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ایک معمولی چڑیا کے ذریعے بھی وہ اسے ختم کر دیتے ہیں. اور ان کے پاس ایسی حکمتیں ہیں جس حکمت کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اس لیے ہمیں اپنی پریشانیوں، اپنی مشکلات اور اپنی پریشانیوں کو دیکھ کے گھبرانا نہیں چاہیے کہ بہت بڑی مشکلات ہیں، یہ کیسے حل ہوں گی، چاہے وہ اپنی ہو یا لوگوں کی ہو یا پھر سب کی ہو. کیونکہ جب آپ اللہ پر توکل کرتے ہیں تو وہ ان کا حساب چٹکیوں میں ایسے وقت میں کر دیتا ہے کہ انہیں ایکسپیکٹیشن بھی نہیں ہوتی، اور وہ بھی معمولی چڑیا سے. ترمہم بحجارۃ من سجیل. تو ابابیل چڑیا ایسے بہت ہی پیاری چڑیا ہے. ابابیل کے بارے میں بہت بار آیا ہے. میرے ٹھیک پیچھے اس پیر میں ابابیل کا ایک، مجھے لگ رہا ہے وہ ابابیل جیسی ہی چڑیا ہے جو بار بار آنا جانا کر رہی ہے. خیر، اس کا گھونسلہ ہے، میں اس کے گھونسلے کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا. تو ہمیں قرآن شریف کی صورتوں کو بہت ہی غور سے سمجھنا چاہیے.